بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض احمد وڑائچ، پروگرام نیوز ڈیسک کے ساتھ، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب زاہد گوگی صاحب۔ جی گوگی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ مریم نواز پچھلے کئی دنوں سے پاسپورٹ کے حصول کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بینچ بنا، دو بنا، پھر تیسرا بھی ٹوٹ گیا، تو آج مریم نے یہ مشکل حل کر دیا ہے کہ انہوں نے یہ درخواست ہی واپس لے لی ہے۔ جی کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ اچھا، 3 نہیں 4 بینچ بنے، 3 تحلیل ہو گئے تھے، چوتھا بینچ تھا جس کے سامنے یہ لگ گئی تھی ان کی درخواست، لیکن انہوں نے آج اپنے وکیل سے کہا کہ واپس لے لی۔ انہوں نے جو پلی لی ہے وہ پلی میں بتایا جی کہ اگر اب مجھے ریلیف مل بھی جاتا ہے تو چونکہ اب اتنی جلدی ویزا نہیں لگے گا، میں اپنے انتظامات نہیں کر سکوں گی، شاید کل تو ان کی روانگی ہے، اس لیے انہوں نے یہ واپس لے لی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے صرف یہی وجہ نہیں ہے، بار بار بینچ کا ٹوٹنا اس بات کا ثبوت ہے بہت بڑا کہ اب عدالتیں جو ہیں وہ تھوڑا سا دیکھ بھال کے کام کر رہی ہیں، کیونکہ ان پہ اتنا زیادہ سوشل میڈیا پہ تنقید کی جا رہی ہے ان کے فیصلوں پہ کہ ان کو اب یہ بھی ان کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ صاحب یہ تو کوئی لاجک نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں ان پہ دباؤ ہے۔ عدالت کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، قانون کو انٹرپریٹ کرنا اور لوگوں کو انصاف دینا، تو یہ تو بالکل کوئی بات نہیں کہ ان کو کوئی پریشر آ رہا ہے تو وہ نہیں دے رہی۔ نہیں، میں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ان پر عوامی پریشر آ رہا ہے سیاسی حوالے سے، تو وہ سیاست سے تھوڑا سا خود کو دور رکھ رہے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی کرنے دیں، جس طرح یہ ہو رہا ہے مٹی بیٹھے گی، گرد بیٹھے گی تو پھر اس پہ کام شروع ہوگا۔ کیونکہ نہیں دیکھیے، صرف پھر ایک اور بھی بات ہے حضور، اگر مریم نواز صاحبہ چونکہ آپ کو پتہ سزا یافتہ ہیں اور یہ باہر ہے، ضمانت پہ باہر ہیں، اب اس بات کی کون گارنٹی دے گا کہ یہ لندن جائے، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ عمرہ کریں، وہاں سے لندن چلے جائیں 5 سالہ منصوبے کے تحت، جیسے پہلے چلے گئے تھے نواز شریف صاحب، وہ بھی آئے نہیں، 4 مہینے کا علاج تھا ان کا وہاں پہ، انہوں نے کہا تھا ہم 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، واپس آ جائیں گے، تو اب تو پتہ نہیں کتنے سال بیت گئے۔ بات یہ ہے کہ یہ پلان، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اندر کھاتے پلان یہی تھا نون لیگ کا کہ مریم نواز صاحبہ کو کس طرح یہاں سے نکالا جائے، پھر جب فضا ان کے مطابق سازگار ہوگی تو پھر وہ واپس میاں نواز شریف کے ساتھ واپس آ جائیں گی، کیونکہ ہم نے کل آپ کو بتا دیا کہ تھا کہ میاں صاحب بھی واپس نہیں آ رہا ہے۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے، بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب جو حکومت بنی ہے، جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، اس میں آپ کو تو پتہ ہے پارٹیاں اتنی سیٹیں نہیں جتنی پارٹیاں اس میں شامل ہو گئی ہیں، اتنی وزارتیں نہیں ہیں جتنی پارٹیاں۔ سن لیجئے نا، میری بات سنیں، آپ نے ابھی بات کی ہے کہ یہ مریم نواز کا ایک پلان تھا کہ وہ بھی میاں نواز شریف کی طرح باہر چلی جائیں اور پھر واپس نہ آئیں، تو کیا ان کا یہ پلان ہے یہ عدالتوں نے ناکام بنا دیا ہے؟ نہیں، عدالتوں نے ناکام نہیں بنایا، عدالتوں کو بھی ویسے ہی پتہ تھا کہ پہلے ہی مفرور ہو چکے ہیں بندے، عدالتوں کو جھوٹی وہ پہلے عدالتوں نے گارنٹی بھی لی، نہیں گارنٹی بھی لی تھی، تب بھی وہ واپس نہیں آئے، تو اب مزید پولیٹیسائز کیوں ہوں وہ عدالتیں؟ اور ویسے بھی اگر پھر ان کو دیا جائے تو پھر بھائی ایک یہ مثال بن جائے گی، پھر ہر وہ بندہ پاکستان میں تو ہر دوسرا چوتھا آدمی ایسا ہے جو ضمانت پہ باہر ہے اور وہ پھر جانا چاہے گا کہ مجھے عمرے کی اجازت دی جائے، میں نیک کام کے لیے جانا چاہتا ہوں، روک لو تب برے، ان کو جانے دو تب برا، پھر کیا کریں گے آپ انصاف کو کم از کم خدا کے لیے کوئی کھیل تھوڑی سمجھیں، کھیل نہ سمجھیں، انصاف کھیل نہیں، اور عدالتیں بڑی سوچ سمجھ کے کام کر رہی ہیں اپنا۔ گوگی صاحب ایک اور سوال کا جواب دیں کہ آج کے دور میں جو آج کی حکومت ہے، اب تو میرے خیال میں کہ ڈیزل جو ہے اس کو وافر مقدار میں ملنا چاہیے تھا، اور یہ کیا ہوا ہے کہ ڈیزل ناپید ہو گیا ہے۔ ڈیزل سے مراد آپ کی، اچھا ڈیزل کی بات کر میں رہے ہیں، ڈیزل جو جینوئن ڈیزل اس کی بات کر رہا ہوں جس کی ضرورت ہے اس وقت کسانوں کو، جس کی ضرورت ہے اس وقت۔ میں وہی ڈیزل دیکھیے کیوں نہیں مل رہا، یہ سوال تو اب پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں کہ بھائی ڈیزل کیوں نہیں مل رہا، ڈیزل تو آنا چاہیے، اب تو حکومت بھی آپ کی، تو ڈیزل کیوں یہاں غائب ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی کمائیاں جو ہیں ان کی وہ پوری داؤ پہ لگ گئی ہیں، گندم کی فصل تیار ہے کٹنے کے لیے، وہ نہیں ہوگی تو وہ خراب ہو جائے گی فصل، ڈیزل مل نہیں رہا ہے، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں ادھر، اور پنجاب میں تو خاص طور پہ آپ دیکھیں، پنجاب میں خاص طور پہ ڈیزل کی شارٹیج ہے، اور کسان رول گیا ہے، رو رہے ہیں کسان، بد دعائیں دے رہے ہیں اٹھا اٹھا کے۔ مجھے بتائیں یہ کس نے کون کر گیا؟ ابھی یہ بھی ڈال دیں کہ پی ٹی آئی پی گئی ہے سارا، پچھلی حکومت پی گئی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں، حکومت تو کہہ رہی ہے کہ حکومت تو پہلے بھی ڈیزل سے پیار کرتی تھی، آپ کو تو پتہ ہے،
وہ ڈیزل سے تو ان کا پیار تھا, وہ ڈیزل لیکن واپرتا گوگی صاحب حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ جتنا بھی ابھی ڈیزل کا جو غائب ہوا ہے, یہ تو ایک غائب کرنا بھی چاہتے تھے, پی ٹی آئی والوں کی خواہش بھی تھی کہ ڈیزل غائب ہو جائے, اور دوسرا انہوں نے ٹیکنیکل اور فائنینشیل جو میٹرز ہیں جس طرح سے ڈیل کیے ہیں کہ ان کے اثرات اب دوبارہ پڑے ہیں, اور اس کی نہیں, وجہ اب سے یہ تو وہی بات ہے نا, اتنا مشکل ٹائم آ اب گیا آپ لوگوں یہی کو. بات کر رہے ہیں نا, میں یہی کہتا ہوں کہ ڈیزل بھائی کہیں تو رکھا ہوگا نا, تو نکال لیں, چھاپے ماریں, آپ کی حکومت ہے, برآمد کر لیں, گرفتاریاں کریں, کیوں نہیں کر رہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیزل دراصل کیوں شارٹیج ہے. آئل کمپنیاں جو ہیں, جو یہ ڈیلر ایسوسی ایشن ہے جی آئل, جو یہ ڈیزل سپلائی کرنا اس نے کم کر دیا, سپلائی کر رہی ہے کم بہت. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ ڈیزل بہت مہنگا مل رہا ہے, مارکیٹ ریٹ سے ہمیں بہت کم پیسے مل رہے ہیں, ہم نہیں سپلائی کریں گے. عمران خان نے یہی طے کیا ہوا تھا کہ ہم یہ اس کو مستحکم رکھیں گے اور بجٹ تک یہ قیمتیں ایسی چلیں گی. انہوں نے ایک میکنزم بھی بنا لیا تھا. نئی حکومت آئی, ان کو پتہ نہیں تھا میکنزم کیسے چل رہا تھا, سو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ یہ فارغ ہو گیا. اور اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ کو بجلی کا ایک اتنا بڑا آ گیا آپ کے پاس, بریک ڈاؤن کہہ لیں آپ اس کو لوڈ شیڈنگ کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں 3-3.5 سال میں اس طرح ہوتی تھی بجلی تھوڑی دیر کے جاتی تھی واپس آتی تھی. 10 گھنٹے لاہور اور کراچی میں 10 گھنٹے جا رہی ہے بجلی, دیہات میں 14 گھنٹے 16 گھنٹے تک اس کا دورانیہ بڑھ گیا. یہ تو اطمینان رکھیں, پرائم منسٹر نے اعلان کر دیا کہ 1 مئی سے اور لوڈ بھائی شیڈنگ نہیں 1 ہوگی. مئی سے چھوڑ دیں تو اب مر جائے بندہ, روزوں میں بندہ مر جائے. اب 1 مئی سے آ جائے گی بجلی, چلیں 1 مئی کو بھی دیکھ لیں گے. اب کیوں گئی, اب کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کون سا جن ان کے پاس, کون سی ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے جو 1 کو آ جائے گی بجلی؟ وہ آج کیوں نہیں آ سکتی؟ پہلے یہ کہتے تھے جناب ان کے جی وہ 10 فلانے خراب ہو گئے ہیں, 18 یونٹ خراب ہو گئے ہیں, ان کو ریپیئر ہی نہیں کیا گیا ان کو. تو یار ریپیئر ابھی 2-4 دن میں ریپیئر ہو جائیں گے وہ؟ نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے. یہ اپنی یہ ایک سیاسی بیان ہے. نہیں, یہ سیاسی بیان ہی ہے سارے. آ جائے گی بجلی, آ جائے گی. مجھے پتا بجلی کا کیسے آئے گی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا بھی. آپ کو پتا کہ میاں منشا کے آپ نے بہت سارے پیسے دینے ہیں, آپ دیں ان کے پیسے. اب ان کی چونکہ حکومت آئی ہے, اب میاں منشا صاحب کو پیسے دیے جائیں گے. پہلے تو ڈرایا جائے گا کہ اوہ یہ بہت طوفان آ گیا ہے, اب لوڈ شیڈنگ مر جائیں گے, ہم ان کے واجبات ادا کریں. اسی بہانے ان کے پچھلے بجٹ بھی, پچھلے بل بھی پاس ہو جائیں گے. وہ پیسے لیں گے, آپ کی بجلی آ جائے گی. کوئی یہاں پہ خراب شراب کوئی چیزیں نہیں ہوئی. وہ بتائیں نا ہمیں کہاں پہ خراب ہوئی اور اس میں خرابی, فنی خرابی کیا تھی, کیوں بتاتے ہیں؟ کوئی کہتے ہیں جس کو بیلٹ ٹوٹ گئی تھی. ایک صاحب حکومت کے کہہ رہے تھے پریس کانفرنس میں, جی وہ ان کی اس کی بیلٹیں ٹوٹ گئی تھیں. یار وہ بیلٹیں ٹوٹنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اس کو جو دوبارہ اس کو چڑھانے میں, نئی بیلٹ لینے میں کتنا ٹائم ہے. چلیں میں کوئی انجینئر تو نہیں ہوں, آپ لوگ تو سمجھدار ہیں, بتا دیں بھائی اس بیلٹ میں کتنا ٹائم لگتا ہے. کچھ نہیں جی, اب 1 کو آ جائے گی. ڈنڈا انہوں نے دکھایا, 1 کو آ جائے گی بجلی. اصل میں بجلی ڈنڈا نہیں دکھانا آئی بجلی, اب پرانے پیسے دیے جائیں گے واجبات, وہ کلیئر ہو جائیں گے, وہ آ جائے گی بجلی. چلو جو بھی معاملہ ہوگا یہ ٹھیک ہے آپ کی بات بھی, لیکن 1 مئی تک ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بجلی کی آتی ہے یا بجلی اور جاتی ہے. کوئی صاحب میں ایک بہت سیریس مسئلہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. یہ جو وطن عزیز میں, ہمارے پیارے پاکستان میں دہشت گردی کی ایک لہر جو ہے دوبارہ سار اٹھا رہی ہے, اور بڑی تیزی سے سار اٹھا رہی ہے. کل ہی آپ جانتے ہیں کراچی میں ایک خاتون نے پھر دھماکہ کیا ہے. تو یہ ساری جو یہ تانے بانے ہیں, کیا یہ بھی کسی سازش کا حصہ ہے؟ آپ مجھے بتائیے, پاکستان کے خلاف جب سے یہ پاکستان بنا ہے سازشیں ہوتی رہی ہیں. پاکستان کا وجود ہی گوارا نہیں ہے ہم دشمن کو. دشمن تو چاہتا ہے راتوں رات, اللہ نہ کرے کہ پاکستان یوں ہو جائے فلاں ہو جائے, لیکن ان کی باتیں وہ کاماں دے کیٹ ٹور نہیں مردے. انشاءاللہ تعالی یہ قائم ہے پاکستان. یہ جو ہم بات کر رہے تھے سازش, یہ بھی ایک سازش کی ایک کڑی, جو ہم پچھلے 2 پروگرامز میں بتا چکے ہیں کہ سازش ہے. سازش کی اگلی کڑی یہی ہے. اور آج آپ کو میں بتاؤں, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ وہ سچ ہو, لیکن یہ سیکورٹی فورسز کی یہ باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو, جو تھریٹ الرٹس ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں دہشت گردی بڑھے گی. یہ میری بات آپ لکھ لیجئے گا. اور اس کے پیچھے صرف اور صرف ہمارا دشمن کھڑا ہے, جو پاکستان کا بھی دشمن ہے. وہ تو اور بھارت ہے, دشمن آپ نہیں, کے نام لیں اس کا. لیکن ٹھہر تو جائیں نا, ٹھہر جائیں. آپ کو بھی پتہ کون دشمن ہے, کون ہمیں چاہتا ہے کہ ہم صفحہ ہستی سے ہمیں مٹا دے, لیکن ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ مجھے بتائیے کہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہم چین سے دور ہو جائیں. جو کل حملہ ہوا ہے وہ دراصل چین اور پاکستان کی دوستی پہ حملہ ہوا ہے, کسی اور پہ حملہ نہیں ہوا, کیونکہ چین ہمارے ساتھ ہمارا دوست ہے. ہمالیہ سے برآمد ہم کہتے ہیں نا, وہ ہمارا دوست ہے. وہ دوستی پہ حملہ ہوا ہے. اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ بتاؤں کس کو فائدہ ہوتا ہے؟
جی जिन्होंने गलवान में मार खाई है जिन्होंने चीन से, उन्हीं को इसका फायदा होगा कि पाकिस्तान और चीन में दूरियां पड़ जाएं और हम ठीक हो जाएं। लेकिन गोगी साहब ये बताएं कि ये मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ताल्लुकात तो चाइना से बड़े अच्छे रहे हैं ना, तो इनका जब दौर आया तो ये सारा सिलसिला क्यों शुरू हो देखिए गया? ये उसी की कड़ी थी। एक बात बता दूं मैं आपको कि जो पाकिस्तान की पहली हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया गया, उसको अदम एतमाद से निकाला गया, अगला काम मैंने आपको बताया था हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे किसी ना किसी तरह उन पर गंद उछाला जाएगा, कीचड़ उछाला जाएगा, फिर उसके बाद हमले पाकिस्तान को में अनरेस्ट होगा। ये साजिश की कड़ियां हैं जो मिलाएं तो सही आप, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं चीज़ें। अब इनको बताया जाके कि पाकिस्तान में बड़ा है, पाकिस्तान को ऐसा बनाना रिपब्लिक बन गया है, ये करने की पूरी कोशिश है पाकिस्तान को दिवालिया बनाने की हर तरह से, कि पाकिस्तान से लोग जो सरमायाकारी आ चुकी है, आपको पता है कि पीटीआई दौर में वो जो इंडस्ट्री हमारी बांग्लादेश शिफ्ट हो गई थी वो सारी पाकिस्तान वापस आ गई है। अब ये बैरूनी सरमायाकार आ रहे हैं, ये उनको डरा के फिर वापस भेजना चाहते हैं। क्या ये साजिश नहीं है? आप क्या समझते हैं इसको? यही तो हम लोग करते हैं कि बलोच जो कल उन्होंने कबूल की है, वहाँ पे आपने देखा भी होगा कि वहाँ पे दहशतगर्दों ने पूरा एक अपना अंग्रेज़ी में एक बयान, अपना पूरा वीडियो बयान दिया हुआ, इर्द गिर्द सारे खड़े हैं, आपने देखा है सब उसको। वो क्या है और वो क्या कह रहे हैं? वो थ्रेट कर रहे हैं सिर्फ चीन को, और वो कौन कर रहे हैं? वो क्या ये पाकिस्तान के हक में बात कर रहे थे? ये बंदे हैं जो ये दहशतगर्द हैं जिनके साथ हम मुज़ाकरात करें इनके साथ। तो आप क्या इनको कौन समझते हैं? करता है? खैर ये सब बलोचिस्तान में हो रहा था बैठ के। और आपको पता है कुलभूषण कहाँ से पकड़ा गया था? कुलभूषण ने कहाँ आके अपने सारे पंजे गाड़े हुए थे? बलोचिस्तानी था। यही वो था जब हम रो रहे थे, पिट रहे थे कि यार ये कुलभूषण जो है, ये भारत यहाँ पे बहुत बड़ी साजिश कर रहा है, ये हमें यहाँ ना सी पैक बनने देना चाह रहा है, ना ये पाकिस्तान और चीन की दोस्ती इसको कर रही है। ये तो भाई खुटक रही थे हम उनके। गोगी साहब मुझे ये बताएं कि ये तो चाह रहे हैं गोगी साहब जैसे आप कह रहे हैं अलग हो जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि दुश्मन हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है और दुश्मन बड़ा करीब बड़े पड़ोस में बैठा हुआ है, कहीं दूर दराज दुश्मन बैठे हुए हैं, तो मुझे ये बताएं कि ये जो इस वक्त मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो सियासतदान एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान हैं, एक दूसरे से मिलना भी नहीं चाहते, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त सियासतदानों को, फ़ौज को, आवाम को, सबको मिलकर ये जो ख़तरा तेज़ी से हमारी तरफ बढ़ रहा है, एक बार फिर इसको रोकने के लिए, इसको मिटाने के लिए मिलना होगा? ये पॉइंट आपका बहुत वैलिड है, लेकिन मैं इससे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो कल दहशतगर्दी हुई है कराची जामिया कराची में, आपको पता चल ही गया होगा, आपने पढ़ भी लिया होगा, वो खातून जो हैं वो अच्छी पढ़ी लिखी खातून है, ज़ूलॉजी में उसने मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल कर रही हैं वो, उनके मियाँ डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनके 2 बच्चे बड़े प्यारे खूबसूरत बच्चे हैं, पढ़े लिखे, उनके वालिद, लड़की के वालिद एक रिटायर्ड अफसर हैं बलूचिस्तान हुकूमत के। तो यार इतने पढ़े लिखे लोगों के ये क्या कर रहे हैं, जबकि इनके पास इनका कोई रिश्तेदार लापता भी नहीं है, मिसिंग भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि इनको किया गया, ब्रेन वॉश किया है, इनको दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है। क्यों आ रहे हैं यार हम उनके धोखे में? हम इस वक्त ज़रूरत है कि पूरी जो अपोजिशन है, हुकूमत है, फ़ौज है और हमारे जो इदारे हैं, वो एक पेज पे आ जाएं। खुदा की कसम एक पेज पे नहीं आ गए तो बहुत नुकसान होगा। मुझे पता है कि नई जो हुकूमत आई है, मैं मानता हूँ कि इसके पीछे भी साजिश है, इसके पास लोग कहते हैं साजिश है, होगी भी, लेकिन इस वक्त तो अल्लाह का वास्ता है, आप समझ जाएं। अब तो कुछ अपने आप के मामलात कंट्रोल कर लें, अब तो मिलके बैठे, वरना दुश्मन आपके सर पे आ गया है। दुश्मन अगर आपने ना मिलके बैठे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। नाज़रीन, जो भी बंदा, जो भी मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करेगा, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान के इदारे मुत्तहिद होंगे तो इंशाल्लाह किसी की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपकी इजाज़त से पहले, आपकी इजाज़त लेने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं। कौम याद रखे, हमारे सिक्योरिटी इदारे जाग रहे हैं, और आप ये फयाज साहब वो पहरेदार हैं। वो जो कराची में कल इन्होंने एक किया है, दहशतगर्दी करके हमें डराने की कोशिश की है, हमारे मेहमान पे वार किया है। अल्लाह का शुक्र है हम उस तक पहुंच गए हैं, हमारे इदारे पहुंच गए हैं। आपको बताऊं, लाहौर से एक अहम गिरफ्तारी हो गई है। ये वही ड्रामा यहाँ पे भी होने लगा था। आपको पता है कि लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने चाइनीज़ कॉन्सुलेट है, यहाँ पे भी वही ड्रामा खेला जाने लगा था, लेकिन अल्लाह पाक ने हमारी मदद की है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी बड़ी जान फहचानी के साथ वहाँ पे एक हाई वैल्यू टारगेट उठा लिया है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में छुपा हुआ था। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम एक तबाही से बच गए। और हम याद रखें, हम इनको घरों से उठाएंगे, वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं।
ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, ہمارے سیکورٹی فورسز جاگ رہی ہیں. ناظرین, گوگی صاحب نے صحیح کہا ہے کہ جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ خود تباہ ہوں گے اور یہ ملک قائم اور دائم رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.